أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں خیر میں بھلائیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، روزے بھی اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ انشاءاللہ شہر رمضان کی بک کی طرف چلیں گے۔ آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ، اور اس میں آج پیج نمبر 18 کو دیکھیں گے۔ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ آپ دیکھیں، صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یتوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ الزمر آیت 10۔ کہتے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میں اور آپ ایمان لائے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تقویٰ دے دے۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں بھاگنے دوڑنے والا بننا دے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم سب کے لیے کیا بھلائی کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ کی طرف کو شادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ جتنا زیادہ میں اور آپ ایمان لا کر اللہ سے ڈریں گے، نیکی کرتے جائیں گے، بھلائی کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے دے۔ تو کرنے کا کام کے ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لینا ہے۔ پھر یہ کہ زبان کی خاص حفاظت کرنی ہے، غلط بات نہ کرنے کا میں نے اور آپ نے پختہ ارادہ کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کا روزہ ہے لیکن بعض اوقات بچے آپ کو آپ کی بات نہیں سنتے یا آپ کو کوئی بات کہہ دیتے نا، تو ایسے موقع پر آپ نے اپنے آپ سے تہیا کرنا کہ میں نے اپنی منہ سے اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالی۔ پھر کہ اپنا غصہ ضبط کریں، دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی تلقین کریں۔ یعنی اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ نے سیلف کنٹرول کرنا ہے، لیکن بعض اوقات آپ دوسرے کو غصے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے غصے میں آپ اس سے باہر ہو کر بہت سارے ایسے الفاظ ادا کرے گا جو اس کے روزے کو مقروع کر سکتے ہیں نا، تو ایسے موقع پر آپ اس کو تلقین کرنی ہے، احسن انداز سے حکمت کے ساتھ آپ اس کو ٹپ دے سکتے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یا تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یا تم وضو کر لو۔ اس طرح کے ٹپس اس کو دے دیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذریعے سے وہ صبر کر لے اور اس انداز سے معاملات بھی خراب نہ ہو۔ پھر یہ کہ خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل شر کا راستہ کھولے گا اور مثبت رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا۔ آپ دیکھیے روزے کے اندر مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں نا،
आप अपने तौर पर अपनी कोशिश करते हैं कि आपका रोज़ा बेहतरीन हो, लेकिन बाज़ औक़ात दूसरों की जो मनफ़ी रिएक्शंस होते हैं, उसके जवाब में अगर आप भी मनफ़ी रद्द-ए-अमल करेंगे, तो इससे मज़ीद शर के दरवाज़े खुलते जाएँगे। और इसी तरह लोगों के मनफ़ी रवैये पर अगर आपने पॉज़िटिव रद्द-ए-अमल किया, तो आप देखिएगा कि खैर के दरवाज़े खोले जाएँगे। यानी दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएँगे। तो मैंने और आपने अपने आप को ये रिमाइंडर देना है कि मैं और आप लोगों की नेगेटिविटी पर, लोगों के मनफी रवैये पर मैंने और आपने हमेशा मुस्बित रद्द-ए-अमल इख्तियार करना है और इस बात का यकीन रखना है कि मेरे इस पॉज़िटिव रिएक्शन से इंशाअल्लाह खैर के दरवाज़े खुलेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी और काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आखिर में बताया, वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाहु वमा ऊतिया अहदुन अतान खैरन व अवसअ मिनस सब्र। क्या बताना चाह रहे हैं? और जो सब्र की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे सब्र अता करता है। सब्र से बेहतर और वसी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो सोचिए कि जो सब्र करेगा यानी उसको ट्राई करेगा, कोशिश करने की, लेने की, फिर अल्लाह ताला उसको सब्र अता करता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमसे अब सब्र नहीं होता। बाज़ औक़ात मुश्किलात बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। ऐसे मौके पर आपको फ़रार का रास्ता नहीं मिलता और आप कहते हैं मैं तो सब्र करते-करते थक गई। तो याद रखिए अब बाज़-औक़ात हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन एक्चुअली सब्र नहीं कर रहे होते। तो सब्र जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे करने की, अल्लाह ताला आपको अता कर देगा और सब्र से बेहतर और वसी चीज़ किसी को कोई चीज़ नहीं मिली ना। और इसके लिए कसरत से अल्लाह ताला से दुआ भी माँगा कीजिए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे कदम जमा दे और काफ़िर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। इंशाअल्लाह जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला से माँगेंगे और कोशिश करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता कर देंगे। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी कर दे। इंशाअल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं। आज हमारा जज़ नंबर 14 है और सूरतुल हिज्र से स्टार्ट होगा। आप देखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल हिज्र मक्की है। इसमें 99 आयत हैं, 6 रुकू हैं। इसमें चूँकि वादी हिज्र के रहने वाले यानी कौम समूद का ज़िक्र है, इसलिए इसका नाम सूरतुल हिज्र है। आप देखिए कि वादी हिज्र मदीना और शाम के दरमियान वाक़ है। इस सूरत के सिर्फ पहली आयत अगर आप देखेंगे तो वो आपको 13 जुज़ में नज़र आएगी। बाकी पूरी सूरत आपको 14 जुज़ में है, आप उसमें देखेंगे। इस सूरत का आगाज़ अगर आप देखें तो हरूफ मुक़त्तआत से होता है और इसकी पहली आयत में कुरान करीम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई है ना। और इस सूरत में भी इस्लाम के बुनियादी जो अक़ाइद हैं, उनका इस्बात किया गया है। अब देखिए जो मज़ामीन इस सूरत के अंदर ख़ासकर पाए जाते हैं कि क़यामत के दिन कुफ़ार जब अज़ाब की शिद्दत और हौलनाकी का मुशाहिदा करेंगे, तो वो आरज़ू करेंगे, ऐ काश हम मुसलमान होते। लेकिन ज़ाहिर है कि उस दिन का ईमान और ईमान की तमन्ना किसी के काम नहीं आएगी। जबकि आज इनका हाल ये है कि जब अल्लाह का रसूल उन्हें ईमान लाने की दावत देता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? मजनू कहते हैं, दीवाना कहते हैं और वो ईमानी दावत के मुकाबले में इनकार करते हैं, इस्तेहज़ा का रवैया अख्तियार करते हैं। तो लिहाज़ा इन्होंने भी वही किया जो गुज़िश्ता नाफ़रमान कौमों ने अख्तियार किया कि नबी को झुठला दिया। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस अंदाज़ से कल के दिन हसरत करे। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पहले नार आग में जमा हो जाएँगे और उनके साथ अहले क़िबले में से भी वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा, तो कुफ़ार मुसलमानों से कहेंगे, क्या तुम मुस्लिम नहीं थे? तो वो कहेंगे, क्यों नहीं? कुफ़ार कहेंगे, फिर तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें क्या फ़ायदा दिया कि तुम भी हमारे साथ आग में पहुँच गए? वो कहेंगे, हमारे कुछ गुनाह थे जिनकी वजह से हम पकड़े गए। उन्होंने जो कुछ कहा अल्लाह ताला उसे सुनेगा और जो अहले क़िबला में से होंगे, उनके मुतल्लिक़ हुक्म देगा और वो निकाल लिए जाएँगे। तो जब जहन्नुम में ये देखेंगे तो कहेंगे, काश हम भी मुस्लिम होते और हम भी इस तरह निकल जाते जैसे ये निकले हैं। तो वहाँ की कल जो हसरतें हैं ना, इंसान की जो आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, काश काश, ये कल फ़ायदा नहीं देंगे। आज भी कितने लोग होते हैं, काश हम ऐसा करते तो इस हादसे का शिकार नहीं होते, या काश मैं ऐसा करती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ये काश जो है ये दरअसल क्या है, ये शैतान की तरफ से। देखिए जो कुछ आपकी तकदीर में लिखा है वो होकर रहने वाला है ना। मैं और आप क्या करें, अल्लाह ताला की किताब की जो वही हम तक पहुँची है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की शक्ल में या कुरान की आयत की शक्ल में, उससे जिसे कहा जाए उस दिन की हसरत से बचने के लिए इस पर अमल शुरू कर दें, क्योंकि वो तो दिन ही यौमुल हसरा है ना।
تو جب میں اور آپ انشاءاللہ اس پر ایمان لا کر یقین کے ساتھ عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی حسرت سے بچا لے گا نا، کیونکہ وہ کس قدر حسرت کا دن ہے نا۔ پھر آگے دیکھیے کہ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیے دوسری آسمانی کتابیں انسانی 10 برس سے محفوظ نہ رہ سکی، مراد اس میں کتنی چینجز آ گئی نا، انسانوں نے اس کے اندر کتنا اپنا عمل دخل دکھایا نا، جبکہ قرآن کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدیلی اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا۔ آپ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی خطہ، کوئی زمین ہے، کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صحیفے کے رسالے تو یاد نہیں کر سکتے، چند صحیفے کی کتابیں تو نہیں یاد کر سکتے، لیکن وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں کیسے محفوظ کر لیتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کا حفظ آسان کر دیا ہے، اسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دعا کیجیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اپنے سینے میں محفوظ کیجیے، اور اپنے بچوں کو بچپن سے، کیونکہ بچے نا ملٹیپل لینگویج بہت تیزی سے ینگ ایج میں سیکھ لیتے ہیں نا، تو جب بچہ بولنا شروع کرے اس کا انشاءاللہ اس کی زبان صاف ہو، اس کو انشاءاللہ یہ حفظ کروانا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو حفظ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے نا۔ پھر آگے آپ یہ دیکھیے کہ آگے متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے، جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ دلائل کیا ہیں؟ آسمانوں، زمین، چاند، ستارے، پہاڑ، میدانوں، سمندر اور نہروں اور درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ یہی ستارے سرکش جنات کے حوالے سے حفاظتی چوکیاں بھی ہیں۔ اگر کوئی سرکش جن آسمان سے فرشتوں کے حوالے کی جانے والی کسی فیصلے کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار بھگانے کے لیے ان ستاروں سے اس پر ایک جلتا ہوا انگارہ پھینکا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، اس پر پہاڑوں کی صورت میں بڑے بڑے بوجھ رکھ دیے، کیوں؟ تاکہ زمین میں ایک بیلنس رہے۔ پھر زمین پر ہر شے مخلوقات کی ضروریات کے مطابق پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو بھی کریشن بنائی اس کی ضروریات زندگی کا سامان بھی مہیا کیا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کو جانتے کا میں نے، اور اس کی بڑائی میں پھر گم ہو تو کیسے گم ہو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وہ بچہ سے پڑھا کہ جس کو اللہ نے دیکھے، پھر اس کے بعد زمین میں تمام مخلوقات کی گزر اوقات کے لیے اسباب پیدا فرمائے، اور ان مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کیا جنہیں انسان نہ پالتے ہیں، نہ ہی ان کے خوراک و ضروریات کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے گزران کے لیے کیسے اسباب فرما دیے نا۔ تو یہ فرمایا ہمیں پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، اور ہمیں آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور ہمیں تم کو اس کا پانی پلاتے اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے پاس ہر شے کے خزانے، لیکن وہ اسے اتنی ہی مقدار میں پیدا فرماتا ہے جتنی مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ساری خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو میں اور آپ کس کے پاس اپنی حاجت کو لے کر جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بارآور بنایا، یعنی ان کے دوش پر بادل مختلف علاقوں میں برسنے کے لیے تیرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ پھر ان بادلوں سے اللہ نے پانی برسایا اور انسانوں کے لیے پانی کی گردش کا ایسا نظام بنایا جس سے وہ سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ سال بھر کی ضروریات کے لیے پانی جمع کرنا چاہتے ہیں تو نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھاتی رہتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہے نا۔ آپ سوچیے نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اور انسان کے لیے پانی کی گردش کا کتنا خوبصورت نظام بنا دیا نا۔ کیسے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، کیسے بادل کی شکل میں اختیار کرتا ہے، کیسے پانی زمین پر برسنا شروع کرتا ہے اللہ کے اذن سے۔ بادل کتنے ٹن، جسے کہا جائے مطلب ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوتے ہیں ہوائیں، جسے کہا جائے
لیکن ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی ہر مخلوق کیسے کام کر رہی ہے نا، کہ اللہ کی کریشن ہر کوئی اللہ کے آگے جھکی ہے اور اللہ کے حکم کے آگے سمینا واتانا کیجیے۔ میں اور آپ اپنی آپ کو دیکھیں، کیا میں اور آپ تو ایسے ہی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سمینا واتانا کہتے ہیں؟ نہیں تو کہیں ان مخلوق پر غور و فکر کیجیے، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ اپنے خالق کی بات مان رہی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بدار بنا دے۔ آمین۔ پھر آگے دیکھیے بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ آگے بڑھنے والے کون ہے اور پیچھے رہنے والے کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کر فرمایا، پھر وہی ہے انہیں موت دے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ انسانوں میں سے کون اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور کون اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ آخرکار سب لوگ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور اپنے کیے کے مطابق بدلہ پائیں گے۔ اسی میں آگے سے ایک انسان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، انسان کی عصمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید اور قدرت کی جو دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا، جو کہ دنیا کی پہلی انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ دیکھیے آپ کی جو پیدائش ہے یقیناً ربانی قدرت کے جسے کہا جائے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مظفر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کیسے ایک جسے کہا جائے بے جان مٹی سے انسان کیسے چلنے پھرنے لگتا ہے نا، کیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی، کیسے وہ حرکت کرتا ہے، کیسے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو وہ مسخر کرتا ہے نا، یہ سب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے نا، اور یہی اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد تو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روحوں کی فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمت کی عجائبات ان پر کھولی۔ تو ان تمام امور میں جیسے آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس عزت کو محسوس کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس اولاد سے اس کی مطلب ان کی اولاد کو بھی اسی طرح عزت دی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا۔ اہل علم کے نزدیک راجی بات تو یہ کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، البتہ کیا کرتا تھا، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے نکال دیا اور وہ اب بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا دے اللہ کی نافرمانی سے۔ دیکھیے اللہ کی نافرمانی سے نعمتیں چھن جاتی ہیں نا، تھا تو جن لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بہت زیادہ علم تھا، بہت عبادت گزار تھا، لیکن تقوی سے خالی تھا۔ اس لیے اس نے کیا کیا، سجدے سے انکار کر دیا نا، اسی لیے آسمان سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اسی میں اب کیا ہوا، اس نے آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک کی زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی، اس نے مہلت مانگی، دیکھا کتنا غفور رحیم ہے، حالانکہ اس نے کس انداز سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، انکار کیا سجدے سے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی زندگی کی مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ آج بھی دیکھیے کتنے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود انتقام لینے کے باوجود ان سے نعمتیں نہیں چھینتا، یہ اللہ کا اثر ہے۔ ان کو مہلت دیتا رہتا جب تک ان کی زندگی کا ٹائم پیریڈ ہے نا۔ تو میں اور آپ بھی دیکھیں، غور و فکر کریں کہ کتنی نافرمانی کے باوجود بھی ہمارے پاس جو اتنی نعمت ہے نا، یہ اللہ کا رحم ہے۔ اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد بڑے بڑے سخت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیسے جسے کہا جائے کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ میں اور آپ بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جب وہ ابلیس کی بات سن سکتا ہے تو پھر تو ہم اللہ کے بنتے ہیں نا۔ کتنی حاجتیں جو میرے اور آپ کے دل میں ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں مانگ پاتے۔ مانگے رمضان کے گھڑیوں میں، اور یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اس نے کیوں مانگا تھا، تاکہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے۔ اس نے کہا تھا پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آہستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو
आगे हुआ क्या, इसे कह दिया गया कि तुमसे जो कुछ हो सकता है कर लो, जो मेरे बंदे हैं इन पर तो तुम्हारा कोई दाव नहीं चलेगा, अल्लाह तो हमें भी अपना बंदा बनाएंगे। और फिर आगे बता दिया कि अलबत्ता जो हमेशा के शक्ल होंगे और फितरत के हिसाब से बहुत कबीस होंगे वो तुम्हारी इत्तेबा करेंगे, और उनके लिए मैंने जहन्नम तैयार कर रखी है। इसके 7 दरवाजे और हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो कौन लोग जहन्नम में जाएंगे? नंबर 1 जो हमेशा के अबदी शक़ी हैं यानी बदबख्त है, और दूसरा जिनकी फितरत मसख हो गई है, जिनकी फितरत के अंदर खबाइसत है ना, तो ऐसे लोग किसके इत्तिबा करते हैं? शैतान के इत्तिबा करते हैं, इब्लीस के इत्तिबा करते हैं। फिर ऐसे लोगों के लिए जहन्नम तैयार कर दी गई है। अब देखिए कि ये 7 दरवाजे मुख्तलिफ किस्म के गुनाहगारों के लिए होंगे ना, जो जहन्नमियों को जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जों की तरफ पहुंचाएंगे। और जहन्नम के दर्जों के लिए जो कुरान मजीद में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, का नाम इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अबू तालिब के मुतल्लिक़ आती है ना हदीस के आग उसके टखनों तक पहुंच रही होगी। समर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आग टखनों तक पकड़ेगी, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें उनकी कमर तक पकड़ेगी, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिन्हें उनकी गर्दन तक पकड़ेगी। अल्लाह ताला सबको आगे अजाब से बचाए। अब आगे देखिए कि कुरान मजीद का कितना खूबसूरत अंदाज है कि वो तरहीब के साथ तरगीब और दूसरे के साथ जन्नत का भी तज़किरा करता है। इसीलिए शैतान की इत्तिबा करने वालों के तज़किरे के बाद उसने उन सादतमंदों का तज़किरा किया गया जो अमन और सलामती की जगह जन्नत में होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौसल आला मिनल जन्नह। अल्लाहुम्मा आमीन। तो क्या होगा? वो अमन और सलामती की जगह यानी जन्नत में होंगे। वहाँ उन्हें ना थकावट होगी, ना कोई तकलीफ और परेशानी। और क्या होगा? अगर दुनिया में उनके दिलों में वहाँ कोई कुदरत पैदा हो गई थी तो खत्म कर दी जाएगी, और वो बड़ी मोहब्बत से भाइयों की तरह टीक लगाकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। उनके सीने एक दूसरे के बारे में साफ होंगे, हर तरह की कुदरत नस्बतों से उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। वो हमेशा हमेशा जन्नत की राहतों के मजे लूटेंगे। अब देखिए कि जब दिलों में खदूरत हो तो चेहरे भी इधर उधर हो जाते हैं, दिन बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं ना। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो कीना है, रंज है, ये जो है ना, इसको दुनिया में निकालने वाला बना दे। और देखिए आज के दिलों में कितनी कदूरतें हैं ना, कितनी नफरतें हैं, कितने कीने हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ जिसे कहा जाए मुकम्मल बाइकआउट कर लेते हैं, यानी ताल्लुकात ही खत्म कर लेते हैं ना। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन चीज़ों से बचाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत के मुतालिक फरमाया कि इनके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे। अल्लाह अकबर, एक आदमी के दिल की तरह। ना इनमें कोई इख्तिलाफ होगा, ना आपस में कोई होगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मोमिन आग से बचकर आएंगे तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल पर रोक लिए जाएंगे। अंततः फिर दुनिया में इनके एक दूसरे पर मजालिम का किसास एक दूसरे को दिलवाया जाएगा, यहाँ तक कि जब इनकी पूरी तलाश तलाश कर दी जाएगी और खूब पाक साफ कर दी जाएंगी तो उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत मिलेगी। अल्लाह अकबर, यानी जहन्नम से निकलने के बाद कंतरा पे रोक दिए जाएंगे। अब वहाँ जो दिलों का ग़ैर है, जो कीना है, जो रंजिशें हैं और जो नफरतें हैं, उसको निकाला जाएगा। कंतरा पे खूब धुलाई हो जाएगी, फिर जाके जन्नत में दाखिले की इजाजत मिलेगी। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो बाहरी कुदूरत है, एक दूसरे के खिलाफ जो भी बुराई है, निकाल दे और हमारे दिलों को साफ कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अब देखिए कि जन्नत जैसी अमन व सलामती और राहत इत्मीनान की जगह जिक्र करने के बाद सूरह हिज्र में बंदों पर अल्लाह ताला की फज़्ल व एहसान और रहमत का जिक्र है।
بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے اللہ کے آگے توبہ کرنے والا بنائے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر بندے اللہ تعالیٰ کی معافی کو جان لیں تو حرام سے بچنا چھوڑ دیں، اور اگر اللہ کے عذاب کو جان لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ خاص کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے اور خوف بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا تاکہ نہ تو لوگ اللہ کی بخشش پر ہی تکیہ کر کے بے خوف ہو جائیں اور گناہ کے کاموں پر دلیر ہو جائیں، اور نہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈریں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنے والا بنائے۔ آتا ہے نا، یدعون ربهم خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکاریں گے۔ اب دیکھیے، اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی۔ اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر تو نہیں تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی میں بہت زیادہ ان کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، بس آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے جواب دیا، میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ تو گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب گناہ اس حد تک بڑھ جائیں کہ سرکشی اس حد تک بڑھ جائے کہ پوری زمین میں فساد ہو جائے، تو پھر ایسے موقع پر ایسے ناپاک قسم کے وجود کو زمین سے پاک کرنا پڑتا ہے نا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا، وہ بڑا شدید ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں سرکش ہو جاتا ہے تو پھر قوموں کا جیسے کہتا ہے یہی حال ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑھاپے میں اولاد دی نا۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ اپنی اولاد کے برے عمل سے یا اپنے گھر والے یا اپنی کوئی بھی عادت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بس اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ جو دلال قسم کے لوگ ہیں نا، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگر گناہ میں انسان بہت شیر ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی لیے آگے دیکھیے، وادی حجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا معجزہ کہہ لیتے۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اور اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا۔ لیکن ان جو بدبخت تھے، انہوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچا لے۔ جب قومیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی، اتنا بڑا معجزہ، آپ سوچئے اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، اور جسے کہا تھا اس کی جسامت بھی کتنی ان یوزول تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھا لیکن دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ کتنا مطالبہ کرتے تھے نا کہ اونٹنی کو چٹان سے نکال کے دکھائیے۔ تو جب یہ دیکھ بھی لیا لیکن اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے نا، تو وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ تو پھر ایسی قومیں معجزات
بات دکھانے کے بعد نہیں مانتے تو پھر ہلاک کر دی جاتی ہیں، اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے اب آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے فرمایا گیا کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے با مقصد بنائی ہے، دنیا کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ امتحان میں، اور آپ امتحان کے روم میں بیٹھے ہیں اور اس امتحان کا جو رزلٹ آئے گا وہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ پورے 24 آور میں جو بھی ہمیں ایک دن میں ٹائم پیریڈ ملتا ہے اس میں کیسے پیپر دے رہے ہیں، اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ آپ کافروں کے ظلم و ستم کو صبر جمیل سے برداشت کریں، آخرت میں آپ کو بھرپور اجر اور کافروں کو بدترین سزا مل کر رہے گی۔ پھر یہ بتایا کہ آپ کا رب خالق ہے اور مخلوق کی ہر حال اور کیفیت سے واقف ہے، یعنی جو آپ کا رب جو کہ خالق ہے وہ مخلوق کی ہر حال سے، اس کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ پھر یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کرب سے گزرے اور آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے۔ آج میں دیکھیں اور آپ دیکھیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بعض وقت ہمارے آپس کے ساتھ ہی کس کرب سے گزرے ہوتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر اور آپ پر کیا بیت رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ ہم نے اور آپ اللہ کی معرفت جانتے نہیں ہیں نا، اس لیے میں اور آپ جسے کہا جائے اس انداز سے اپنے رب کی اطاعت بھی نہیں کرتے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ کی 7 مبارک آیات عطا کی جو بار بار دہرانے اور اللہ سے لو لگانے اور تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ اس سورت کو پڑھ کے دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، ایک طرح سے سمری ہے۔ اگر آپ صرف سورۃ الفاتحہ پر غور و فکر کر لینا آپ کا دل سکون سے بھر جائے۔ اب دیکھیے ہر چیز اتنی واضح ہے کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سکون آ گیا نا، آپ کا اللہ سے دل لگ رہا ہے۔ پھر یہ کہ کافروں کو جو ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے دیا ہے، اب ان سے مرعوب نہ ہو، نہ ہی ان کے برے انجام کی فکر کر کے غمگین ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب ہمارے پاس ایمان کی دولت کم ہوتی ہے نا، ایسے موقع پر لوگ کافروں کے پاس جو ساز و سامان ہے نا اسے دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ منافق کی یہ علامت ہوتی ہے نا، جنگ میں بھی دیکھیے کیسے منافق پیچھے رہتے تھے جب کفار کے جسے کہا جائے ساز و سامان اور لشکر کو دیکھتے تھے۔ تو جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا وہ ظاہری چیزوں سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اور اصل بات ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کس چیز سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سورۃ الفاتحہ قرآن کریم جیسی نعمت دی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کمپیئر میں آ سکتی ہے؟ یاد رکھیے ان دونوں کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز حقیر ہے۔ یہ وہ نعمت ہے اس میں جس پر مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو دنیا والوں کو چیزیں ملی وہ تو عارضی ہے نا، میں اور آپ اس کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ وہ نعمت اللہ نے اگر میرے اور آپ کے نصیب میں لکھی ہیں تو وہ مجھے اور آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عارضی نعمتیں ان کو دی ہیں دنیا والوں کو تاکہ انہیں آزمائیں، اور جو اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا اس کے لیے وہ نعمتیں وبال بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا کفار قریش اگر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اپنا غم کیجیے، اور جو غریب اور کمزور مسلمان ہیں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تواضع اختیار کیجیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی توجہ اور عنایت کرو اپنے ساتھیوں کی طرف کر لیجیے، ان کی طرف تواضع کیجیے، انہیں اپنے آپ سے قریب کیجیے۔ جو کفار قریش ہیں ان کے کفر اور عناد کی پرواہ نہ کیجیے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا اے نبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان مخالفین کے طنز آپ کے مبارک سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتے ہیں، تو آپ کیا کیجیے؟ برداشت کیجیے۔ آپ کیا کیجیے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تو آپ ایسے موقع پر کیا کیجیے؟ برداشت کیجیے، اور اللہ کی ہم تسبیح اور اس کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعے سے دل کو سکون دیجیے۔ اپنے رب کی بندگی پر زندگی کی آخری سانس تک کار بن رہی ہے، مراد ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جب تک آپ کی زندگی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ آپ دیکھیے کفار قریش جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے آپ کا استہزاء کیا کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے نا، تو اللہ تو ان تمام باتوں اللہ تعالیٰ کو تو ان تمام باتوں کی خبر ہے نا۔ انسانی فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ انسان ایسے موقع پر غمگین ہوتا ہے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ صبر کریں اور تسبیح اور تحمید میں مشغول رہیں اور نماز پڑھیں تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا اور ذہنی اذیت کم ہو جائے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آتا رہو اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔
تو میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ ہر پیش آنے والی مصیبت کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اور خاص کر تسبیح، اس کی ہم کے ساتھ، اور نماز۔ آپ دیکھیے گا ان کی برکت سے آپ کے دل کو تسلی ہوگی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی فکر کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چکی پیسنے اور مشک میں پانی دھونے کی مشقت کی وجہ سے خاتمہ کے لیے درخواست پر انہیں سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کا حکم دیا، اور ان تسبیحات کو خاتمہ سے بہتر قرار دیا۔ خود آپ کا عمل تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تو نماز میں مصروف ہو جاتے۔ میں اور آپ بھی کیا کریں، جب کبھی غم کے بادل بہت آ جائیں، مصیبت بہت زیادہ عروج پر آ جائے، تو کثرت سے انشاءاللہ اس فکر اور غم کے بادل کو دور کرنے کے لیے اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ کریں گے، اور خوب خوب سجدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے۔ آپ کو حدیث کا مفہوم یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں دعا کثرت سے کرو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے ذریعے سے آپ کی مصیبت ٹل جائے گی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ خوب خوب کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خوب خوب اس تسبیح کو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کے ہم کریں اور ہر طرح کے غم اور فکر سے نکلیں۔ اللہم آمین۔ اور باقی سے دیکھیے سورہ النحل شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ اب دیکھیے شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے کہ جس کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ آپ دیکھیں خواہ چھٹا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں تک قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں کہتے ہیں کہ 20 سے 30 ہزار تک چیمبرز ہوتے ہیں، اور یہ چیمبرز جیسے کہتے ہیں کہ نا ہیکساگونل ہوتے ہیں، اور آج کے کسی بھی جدید ترین آلے سے اگر آپ ان کی پیمائش کریں تو ان میں ہر جو چیمبر ہے، ہر جو جسے کہا جائے خانہ ہے نا، وہ آپ کو برابر نظر آئیں گے، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پھر آپ اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام دیکھیں گے، بچے جننے کے لیے میٹرنیٹی ہوم دیکھیں گے، اور پھر جو ایکسکریشن کے لیے ان کے پاس اسٹور ہوگا، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اور اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں، جو لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض جو ہے وہ دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض کیا کرتی ہیں انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض کیا کرتی ہیں نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تلاش خراش کرتی ہیں، اور بعض تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے سے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الہام کیا ہوا ہے نا۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہیں کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑاتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر جو مامور عملہ ہوتا ہے اسے باہر روک لیتا ہے، اور اسے جرم کی سزا کے طور پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہماری حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا یہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان جس کے اندر تعصب نہیں ہوگا نا، تو آپ دیکھے گا کہ انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور کر لے، اس پر غور و فکر کر لے، تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر دلوں میں تعصب ہے تو انسان اللہ کی اس مخلوق پر بھی غور و فکر نہیں کرے گا، اور اگر غور و فکر کرے گا تو ایک نارمل انداز سے، بصیرت کی نگاہ سے نہیں، وہ اپنے خالق تک نہیں پہنچے گا، اللہ کے وجود، اس کی قدرت اور حکمت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بس وہ یہی سوچے گا جیسے اور چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنا دیا۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ تعصب کے بغیر کھلے دل کے ساتھ اس قرآن کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
سورہ نحل کو آپ دیکھیے سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور سورت کی ابتدا سے اگر آپ مطالعہ کریں تو سب سے پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائی پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور ان میں رونق و زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت ساری میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ کبھی احساس ہوتا ہے ساری کائنات جو اللہ نے وجود میں لائی ہے ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، میں اور آپ کبھی اللہ کی اس جسے کہتے ہیں بڑائی کو محسوس کرتے ہیں، کبھی اس کی اس حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ پھر دیکھیے دریاؤں سے تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے روا دوائیں، یہ اور ان جیسی دوسری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ کیا بات پتہ چلی، میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ایسا کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو موٹی موٹی جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا نا، اگر میں اور آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں یا ان پر غور و فکر کریں تو اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی۔ ہمیں تو چاہیے یہ کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں، لیکن انسانوں کا حال کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جرائم کی وجہ سے پکڑتے نہیں بلکہ درگزر کر دیتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں، ہماری غلطیوں سے اللہ تعالیٰ تجاوز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑا رحیم ہے، توبہ کے بعد عذاب نہیں دیتا اگر بندے اس کی طرف رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے سے شکر پر بہترین جزا دیتا ہے، مقصد امید کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں، شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ شکر گزار بنا دے۔ اللہم لک الحمد کلو و الیک یرجع الامر کلو، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم آمین۔ اب دیکھیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے نا؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف آرگن کو لے لیجیے، اگر اس آرگن میں سے اس باڈی کے اندر جتنے بھی آرگن ہیں ان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان پورے دنیا کا مال و متاع دے کر اس تمنا کرتا ہے کہ وہ آرگن اس کا ٹھیک ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں اسٹمک میں زخم ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی کینسر ہو جائے، یا پیشاب ہی رک جائے یعنی پیشاب پاس ہونا رک جائے، یا جیسے کہا جب مستقل آپ کو انڈائجیشن کا پرابلم رہے تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا، نہ پینے کا، اللہ نہ کرے اگر جگر خراب ہو جائے یا کڈنی خراب ہو جائے یا جو وینس ہے وہ تنگ ہو جائے، خون کی جو ایک پیداوار ہے نا یعنی خون جو بن رہا ہے وہ رک جائے، تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے نا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو میں اور آپ کبھی بھی جو باڈی کے اندر سسٹم چل رہا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ہم تو ظاہر نعمتوں جو آنکھوں سے نظر آتی ان پر نہیں غور و فکر کرتے، ان پر سرسری نظر ڈالتے ہیں نا، اور جب انسان واقعی جسم کے سسٹم کو دیکھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر ہر نعمت کو دیکھ کر اس پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ پھر آگے دیکھیے کہ صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اس کی جمعیتی کی وجہ سے، اور جسے کہا جائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے، اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا، قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کرا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آپ دیکھیے کتنی جامع آیت ہے نا۔ اس آیت میں آپ دیکھیے 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشا یعنی ہر قبی قول اور عمل، اور منکر ہر وہ عمل جسے شریعت نے منع کیا، اور بغی حد سے تجاوز کر جانا جیسے تکبر، ظلم، حسد وغیرہ، اس سے منع کیا گیا۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ عدل کیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی عدل، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی عدل، اپنے پرائے کے ساتھ بھی عدل، اور بیوی، غلاموں، خادموں، ملازموں سب کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلوق کے بارے میں عدل یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے کم نہ دیا جائے، نہ زیادہ، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دیا جائے، خواہ وہ اپنی ذات پر بجھاتا ہو یا جن کے درمیان آپ فیصلہ کر رہے ان میں سے کسی ایک سے آپ کی دشمنی یا دوستی ہو تو کسی کا حق پورا دینے میں وہ دشمنی یا دوستی حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید کی ہے نا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز بتائی جا رہی احسان، الاحسان کا مطلب اگر کام کو اچھی طرح کرنا ہو تو اس کی وضاحت آپ دیکھیے حدیث جبریل میں ہو جاتی ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال کہ احسان کیا ہے، اس کے جواب میں فرمایا احسان یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم نہ اسے دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے نگرانی کے احساس کے ساتھ ہر کام کرنے والا کام کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ پھر ہر کام چاہے وہ نماز ہو، روزہ، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، مزدوری ہو، ہر کام جب انسان اللہ کی نگرانی کے تحت کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً کیا ہوتا ہے، اس کا ہر عمل بہترین طریقے سے ہوتا ہے، پھر وہ گناہ سے بچتا ہے۔ تو احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم عبادت میں تو ٹھیک ہے اچھے سے کر لیتے ہیں، لیکن خاندان میں احسان کی روش نہیں لاتے نا۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں۔ آپ دیکھیے جانوروں یعنی حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کی مثال آتی نا۔ آپ کو یاد ہے ایک عورت جو فاحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی عوض جنت میں چلی گئی۔ ایک عورت بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ تو احسان کا رویہ یہ کہ انسان ہر ایک کے ساتھ احسان کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا۔ جب قتل کرو تو اس کا اچھا طریقہ اختیار کرو، یعنی ایذا دے دے کر نہ مارو اور نہ مسئلہ کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ تو میں اور آپ کیا کریں، خوب خوب احسان کرنے والے بن جائیں، محسن کی ایک سطح پر زندگی گزاریں، اپنے حق سے کم اور لوگوں کو ان کا حق دینے والے بنیں۔ ہر اچھا عمل احسان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہترین انداز سے احسان کرنے والا بنا دے۔ پھر آگے دیکھیے ایتا ذی القربہ، اب دیکھیے یہ بھی احسان میں شامل تھا مگر اس کی الگ سے تاکید کی گئی کیونکہ قرابت داروں کا حق زیادہ ہے، انہیں دینا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کم ہی احسان مند ہوتے ہیں نا، اور باہمی رنجشیں جو ہوتی ہیں نا وہ دینے لینے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اسی لیے الگ سے ان کو مینشن کیا۔ یوں تو آپ ہر مستحق کی مدد کریں گے لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ پھر آگے بتا دیا ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشا ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب، جوا، اس سے منع کیا گیا نا، وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اسی طرح منکر ایسے اعمال ہیں جو شریعت کی نظر میں قبیح ہوں اور جن سے ایک جو طبع سلیم فطرت ہوتی ہے نا وہ اس سے نفرت کرتی ہے، یعنی ایسی برائی جس کا عقل انکار کرتی ہے اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہے، جیسے کیا کسی پر ظلم کرنا، زبان درازی ہے، دست درازی کرنا، سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور باقی یہ کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔
حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے ہر طرح کی ظلم و زیادتی کرنے سے، دوسروں کے حق کو نہ دینے سے، اور خاص کر اتنی زیادہ دیکھی یہ 3 کام بتا دیے گئے نا، فحشا، منکر اور بغی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے بچا کے رکھے۔ آج آپ دیکھیے معاشرے میں کس قدر بے حیائی کے کام نظر آتے ہیں۔ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اسے تہذیب کا نام دے دیا جاتا ہے، ترقی کا نام دے دیا جاتا ہے، آرٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا جاتا ہے اور خوشنما ایک لیبل لگا دیتے ہیں، اور یاد رکھیے خوشنما لیبل لگا کے کسی چیز کی ریالٹی نہیں بدل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے زنا کو، رقص کو، اس طرح بے پردگی کو، فیشن پرستی کو، بالکل جسے کہا جب مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط ہو، اس کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج ہم اس کا جتنا بھی اچھا نام رکھ لیں، بات یہ کہ یہ قباحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کریم ہے اور آپ ان کو جان کر ایسی چیزوں سے دور رہیں جو واقعی معاشرے میں بے حیائی کو عام کرتی ہیں۔ آمین۔ اب آگے کی آیات میں جسے کہا جائے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی گروہ سے کیے گئے جو کانٹریکٹ ہے اس کی پاسداری کریں۔ اب دیکھیے مسلمانوں کو ایک طرح سے عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی قوم کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں۔ یہاں پہ رکے سوچیے، میں اور آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ میں اور آپ اخلاقی پستی کا ثبوت دیتے ہیں، لوگوں سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، پھر اس کی عہد شکنی کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات یہ رویے لوگوں کو دین اسلام سے دور کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ان رویوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے آگے بتایا کہ جو فرد بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت خلوص کے ساتھ نیک عمل کرے گا، اللہ اسے ایک پرسکون پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایسی زندگی جس میں اس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میرا دامن اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہے۔ ایسی زندگی کے ساتھ انسان اطمینان کے ساتھ موت کو گلے لگانے کو تیار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رکھی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی ایسی زندگی دے دے جو واقعی پاکیزہ ہونا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا اور برابر برابر روزی دیا گیا، اور جو ملا اس پر قناعت نصیب ہوئی۔ کیا مجھے اور آپ کو جو ملا ہے اس پر میں اور آپ قناعت، جسے کاجا قناعت گزار ہوتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے ایک اور روایت میں آتا ہے جسے اسلام کی راہ دکھا دی اور جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا اور اللہ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پا لی۔ کافر اپنی نیکیاں دنیا ہی میں کھا لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی نہیں رہتی۔ میں اور آپ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ موت کے بعد کی زندگی کے لیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے اس دن کی تیاری کے لیے نیک اعمال کی توفیق دے دے، اللہم آمین۔ اللہم انا نسألک حیاتا طیبہ، اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا کر دے، اللہم آمین۔ اور آگے بتا دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیا بتا دیا گیا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کی دعا کر لی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہو۔ جو لوگ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے اللہ ان کو ضرور ہدایت دے گا، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا پھر وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ البتہ جن کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کیسے بچ سکتے ہیں شیطان کے وار سے نا، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ پھر آگے دیکھیں کہ قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دو اعتراضات تھے، مخالفین کو اس بات پر اعتراض تھا کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو اس کی آیات منسوخ کیوں کی جاتی ہیں؟ تو جواب میں بتایا گیا اس کلام کو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے نازل کیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ اپنے بندوں کی سہولت کے لیے پہلے ایک ایسا حکم دیتا جس پر عمل کرنا آسان ہو، بعد میں جب بندے ایک درجے میں اس پر عمل کے عادی ہو جاتے ہیں تو اب حتمی حکم نازل فرماتا ہے۔ اور
آیات کی منسوخی اللہ کی کمزوری نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے سہولت ہے اور بتدریج عمل میں ترقی کی راہ ہے۔ اور دوسرا اعتراض کرتے تھے اور وہ ایک بہتان کی صورت میں تھا، وہ کہتے تھے ایک غلام ہے جو اللہ کے نبی کو اس کلام کی املا کرواتا ہے اور جس غلام کی طرف اشارہ کرتے تھے اس کی زبان بھی عجمی تھی۔ تو جواب دیا گیا آخرت میں جواب دہی کا یقین نہ رکھنے والے ہی ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آگے بتا دیا جو کوئی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان لوگوں نے دنیا کی عارضی لذتوں کو ترجیح دی اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں، آنکھوں، کانوں پر مہر لگا دے گا اور یہ حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ آخرت میں بدترین خسارے میں ہوں گے۔ البتہ اگر کوئی مجبوراً جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مرتد ہونے سے بچا لے۔ آج کتنے بچے ہیں جو ایتھیس بنتے جا رہے ہیں نا، ایمان لانے کے بعد کفر کی روش کو پسند کر رہے ہیں نا، تو پھر کتنا شدید عذاب ہے نا کہ انسان ایمان کے والے گھر میں پیدا ہو پھر کفر کو پسند کرے، ان کی لائف اسٹائل کو پسند کرے۔ اس لیے ایمان کے بعد جو کفر کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ اندھے ہو جائیں گے نا، اللہ پھر ان کا سینہ اس کفر کے لیے کھول دے گا اور یہ اللہ کی غضب میں گرفتار ہوں گے۔ ایمان کا علم حاصل کر کے بھی پھر کیا اس سے پھر گئے نا، اسی لیے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی مجبوراً ہے نا، کوئی مسلمان مصیبتوں ہے یا بہت سختیوں سے گھبرا کر یا جان کے خطرے کے وقت اگر منہ سے کوئی کلمہ کفر کر دے مگر اس کا دل ایمان پر ہو تو اس بات کی پھر رخصت ہے نا۔ آپ کو یاد ہے وہ جو حدیث آتی نا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، خود ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ سب ابو جہل جسے کہتے ہیں جو سردار قریش مکہ کے غلام تھے، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا اور ابو جہل نے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ ان حالات میں آپ رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو کافر آپ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایسے ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے دل کی کیفیت بتاؤ۔ عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرا دل تو پوری طرح ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر وہ پھر تم سے ویسا سلوکی کرے تو تم پھر اس رخصت سے فائدہ اٹھا لینا۔ اللہ اکبر! تو کیا بات پتہ چلی کہ کوئی زبردستی اگر کرے تو پھر وہی بات ہے، تو پھر الحمدللہ ایسے موقع پر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر وہ مرتد کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی نجات کی فکر ہوگی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، اولاد، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، حتیٰ کہ کسی سے بولنا بھی پسند نہ کرے گا۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی سے ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا، برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی نے برائی کی ہوگی، البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے فضل و کرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اسی لیے آخر میں بتا دیا کہ اللہ کی عطا کردہ حلال اور پاکیزہ رزق ہی کھانا چاہیے اور اس رزق سے فائدہ لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو انرجی حاصل ہو اسے اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے۔ اور اللہ نے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ایسا کھانا حرام کر دیا جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر کیا گیا ہو۔ البتہ جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ یاد رکھیے کسی شے کو بغیر دلیل کے حلال یا حرام قرار دینا درست نہیں ہے۔ جو لوگ بلا دلیل اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام قرار دیں گے یا حرام کو حلال کہیں گے وہ کبھی بھی اللہ کی فلاح نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کتنی حلال اور حرام کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، اور اسی انداز سے جسے کہا جائے فتوے دیتے رہتے ہیں نا، تو اصل فتویٰ اپنے دل سے لیجیے اور قرآن و سنت میں دیکھیے کہ کیا واقعی یہ چیز حلال ہے کہ حرام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صحیح معنوں میں جسے کہا جائے فلاح کے لیے میں اور آپ کبھی بھی اللہ کے حلال کو حرام نہ کریں اور نہ حرام کو اللہ کے حلال کریں۔ آگے دیکھیے سورت کے اختتام پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ زندگی بھر توحید
خالص پر جمے رہے، تو میں اور آپ بھی کیا کریں، اس توحید خالص پر جم جائیں، لا الہ الا اللہ پہ جم جائیں۔ اللہ کے نبی کو بھی ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والی مصائب پر صبر کریں۔ اب دیکھیں الموعظہ حسنہ کیا ہوتی؟ اچھی نصیحت، مراد ایسی بات جو مخاطب کے دل کو نیکی کے عمل کے لیے نرم کر دے یا بدی کے خلاف ابھار دے۔ اور یہ کام آپ ترغیب کے ذریعے سے بھی کر سکتی ہیں یا ترہیب کے ذریعے ڈرانے کے ساتھ بھی نا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا۔ دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو وہ حکمت آ جائے کہ میں اور آپ ایسی ہی بات کریں کہ جو دلوں کو نرم کرنے والی ہو۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو ان سے کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، بس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ تبلیغ کے داعی کو 3 ہدایت دی جا رہی: حکمت، عمدہ نصیحت اور نرم لہجہ۔ حکمت کیا ہے؟ یعنی دعوت اس وقت دی جائے جب مخاطب کے دل میں سننے کی خواہش ہو اور وہ سننے پر تیار ہو، اور حکمت سے مراد اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اچھے وائس سے مراد کیا ہے؟ جس میں ڈر اور دھمکی بھی ہو کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کے عذابوں سے بچاؤ طلب کریں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عمدہ نصیحت، اس سے مراد جو بات آپ کہیں میٹھے اور دل نشیں انداز میں کہیں، جہاں آپ عقل دلیل کے ساتھ ساتھ ترغیب اور ترہیب اور جذبات کو اپیل کرنے والی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ مخاطب جو ہے آپ کے ساتھ جیسے کاجت دلائل کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ نرم اور لہجہ استعمال کریں گے۔ مراد ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنیں گی اور اپنی بات شائستہ زبان میں پیش کریں گے۔ تو پھر دیکھے گا کہ انشاءاللہ کہ سامنے والا کس انداز سے نصیحت لیتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین داعی دین بنائے کہ ہم بہترین انداز سے لوگوں کو یہ پیغام دینے والے بن جائیں۔ اب دیکھیے کہ سورت کی ابتدائی آیت میں ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی نا جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت تنگ ہونا یقینی تھی، اسی لیے دیکھیے آخری آیت میں بھی آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ تو اگر غور سے دیکھیں تو ابتدا اور انتہا میں کتنی مناسبت ہے نا۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا صبر کا حکم دیا کہ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو صبر صرف اللہ کی توفیق ہی سے ملتا ہے۔ اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ تو آپ کو صبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر صبر جیسا مشکل اور عظیم کام کر لو تو اسے اپنے کمال مت سمجھو، بلکہ یقین یہ رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عنایت سے ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مخالفین کا غم نہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، وہی آپ کا مددگار ہے اور وہی ان سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صبر جمیل کی توفیق دینا، لوگوں کے برے رویوں پر ہر طرح کی جسے کہا جائے برائی کے جواب میں اور آپ بھلائی سے اس کا جواب دینا۔ انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اور جو واقعی برائی کو بھلائی سے جسے کہا جائے جواب دے دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیکی جو کہ بہت بڑی نیکی صبر کی توفیق دے دیتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رمضان کے مہینے میں ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا کر دے۔ اور پھر آخر میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ساتھی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر متقی اور محسن کا ساتھی بھی ہے اور مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے متقی اور محسن بنا دے۔ اللہم آمین۔ یاد رکھیے صبر اور استقامت کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ جو لوگ صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں وہی نیکوکار ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی نصرت اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نصرت اور قربت عطا فرما دی۔ اللہم آمین۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے مقربین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا مقرب بنا دے، خوب خوب قرآن کو جسے کہا جائے صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلنا من
من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہے اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں. چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے الحمدللہ اپنے لیے دعا مانگ لی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی توفیق سے ہمارا آج کا جسے کہا جائے جس کمپلیٹ ہوا. ما توفیق الا باللہ. بس اللہ تعالیٰ جو بھی ایشو میں پرابلم آئی، آپ لوگوں کو آواز کا پرابلم آیا، تو بس اس میں بھی انشاءاللہ ضرور خیر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس میں خیر ہوتی ہے، بظاہر مجھے اور آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو بھی تکلیف اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کو اجر عظیم دیں گے. چلیے انشاءاللہ اب آپ کی باری ہے. آپ لوگ اپنی جیسے کہا جائے کوئکلی اپنے ریفلیکشن کو شو کیجیے کہ کیسا لگا آج کا جو سننے کے بعد. جی سسٹر نبیلہ پلیز آپ مائک انشاءاللہ لے لیجیے. جی السلام نبیلہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آج کے لیسن میں جو بات لگی وہ نعمتوں کا حساب ہے. ویسے تو ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، یعنی ہمارے جسم میں بھی اور ہمیں کھانے پینے کے لیے دنیا میں ہر طرح کی، لیکن میرا جو دھیان ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ آج کی جو سب سے بڑی نعمت ہے آج کل کی ہماری یہ ٹیکنالوجی، ہمارا فون یا ہمارا آئی پیڈ وغیرہ ہے. تو اگر ہم اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں سے ہمیں خیر ملے گی. تو بالکل مطلب ایک فون ہے آپ کے پاس اور ساتھ دوسری طرف یہ ایک مطلب آزمائش بھی ہے کہ آپ کے پاس فون ہے یا کچھ بھی ہے اور سڈنلی آپ کی اسکرین پہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ پسند نہیں کرتے، تو یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو یا تو گزار دیں، نہیں دیکھیں، اور وہ چیز دیکھیں جس سے آپ کو فائدہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی دعا ہے میری کہیں مس پلیس ہوگی، مجھے یاد نہیں، تو میں فٹافٹ گوگل کھولتی ہوں، اس میں لکھتی ہوں اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. تو میں اتنا کنوینئنٹ ہے کہ یہ نعمت ہمیں آج کل کے زمانے میں ملی، اور ہم سے اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا کہ ہم نے فون کو یا آئی پیڈ کو کس چیز کے لیے استعمال کیا، اچھی چیز کے لیے یا غلط چیز کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نعمت کا بھی ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بارک اللہ سسٹر نبیلہ. ظاہر کی نعمتیں انہی کو نظر آتی ہیں اور باطن کی نعمتیں بھی انہی کو نظر آتی ہیں جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں نا. تو وہی بات ہے، ظاہر میں بھی کتنی نعمتیں ہیں. آج تو ہم نے سورہ نمل میں خزانے دیکھے نعمتوں کے نا، اور میں اور آپ تو شمار کر ہی نہیں سکتے. لیکن جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی تو سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی خشیت ہے تو پھر تو وہ بہت ہی جسے کہا جائے سیل فون پہ بھی ویسے ہی جاتے ہیں، اتنا ہی جسے کہا جائے اس کو حق دیتے ہیں جتنا اس کا حق ہے، جس کے ذریعے سے آپ دیکھیے کتنی مائیں ہیں. جسے کہا جائے پتہ نہیں ایک دفعہ استاذہ نہیں ہے کسی نے شیئر کیا تھا کہ ایک بچے یعنی ماں باپ بعض اوقات اتنا اپنی زندگی میں اس سیل فون پہ لگ کے گیمس اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی بزی لائف ہے. تو خیر بچہ کہتا ہے کہ مما ہاؤ مینی، یا مطلب آپ کو کتنا آپ کو ملتا ہے، آپ جو جاب کرتی ہیں سیل مطلب یہاں پہ. تو اس نے مما نے کہا شاید $20 پر آور ہے. تو اس کی مطلب وہی ہے کہ ماں جب بچے کے پاس بیٹھتی بھی ہے نا تو لائک سیل فون کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ مما you can take this for $20 and can you please give me 1 hour. تو بات یہ کہ ہم بعض اوقات یہی جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر صحیح استعمال کریں اور حکمت کے ساتھ استعمال کریں تو بڑا پروڈکٹیو ہے. لیکن وہی آور جو آپ کے اپنے گھر والوں کا ہے اپنے، اور آپ جسے کہا جائے بات بھی کر رہے ہیں، ادھر سے میسیجز کے جواب بھی دے رہے ہیں، ادھر سے ان کو بھی کر رہے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ پھر آپ نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے نا. تو جزاک اللہ خیر سسٹر نبیلہ، اس طرف آپ نے توجہ دلائی. بارک اللہ فیک. سسٹر فریدہ انشاءاللہ کوئکلی آپ لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے وہ ایک شیخ شیخ عمر سلیمان کی کل میں نے لیکچر میں سنا تھا، تو ہی از آلسو ڈوئنگ قرآن 30/30. تو اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا ایک یہی رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ 3 دفعہ صبح اور شام کو پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر انکمبن کر دیا. I don't know what's the اردو ورڈ کہ وہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ میری نماز he promised you that he will put you in Jannah inshallah. تو میں نے سوچا it's a beautiful dua and I should share it with all my friends and family. تو چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی جی بولیے، آپ کنٹینیو کریں. جی سوری. ہاں نہیں، اور یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ 20 کے بارے میں آپ نے 20 کے بارے میں بتایا، تو اس میں 20 میں یہ ہے کہ آج کل ایکو سسٹم بہت زیادہ ہی برباد کیا ہوا اور وہ ایکسٹنکشن پہ جا رہی ہے. تو اگر ہم لوگ دیکھیں گے نا ڈینڈیلیونس جو اب نکلیں گے تو پلیز کوئی نہ ان کو ختم کرے، کیونکہ پہلے ہی فرٹیلائز وہ جو ہے کیا ہم سپرے کر کے وہ جو ویڈ کلر یہ وہ اس کو مار دیتے ہیں، اور اس سے بیس کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اور ڈینڈیلیونس کو پلیز نہ ہٹائیے گا، کیونکہ وہ بیس پہلے ہی آتی ہیں اور ان سے لے کر پولینیشن کرتی ہے، تو اور اس کی وجہ سے آج زیادہ وہ ہوتا ہے اور وہ ایکسٹنکشن پہ جا رہی ہے. I mean, I thought it's better for me to share کہ نہ کریے گا پلیز. جو بھی ڈینڈیلون دیکھے گا اس کا ڈونٹ ڈسٹروائے اٹ. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر فریدہ شیئرنگ کے لیے. الحمدللہ بہت ماشاءاللہ نائس شیئرنگ ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ صبح شام کے اذکار میں آئی ہوپ کہ پڑھتے ہوں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جسے کہا جائے مطلب ایک ہوتا ہے نا میں اور آپ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ میں اور آپ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں. بس فرق یہ ہے تبھی جسے کہا جائے پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے جب آپ یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا. زبان تو بہت کچھ ہلا لیتی ہے ذکر کے حوالے سے نا، لیکن وہ ذکر کتنا آپ کی قلب سے نکلتا ہے، آپ کے دل سے نکلتا ہے، یہ بہت اہم ہے نا. بارک اللہ. سسٹر وحیدہ آپ انشاءاللہ کوئکلی مائک لے لیتے پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے بارے میں تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی تخلیق بتائی، پھر اپنے سارے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے آسمان بنائے، اس میں انسان کو پیدا کیا. اپنے ساری تخلیق بتا کے پھر انسان کے کام بتا دیے کہ انسان کے کرنے والے یہ کام ہے کہ کسی کے ساتھ عدل کرو، احسان کرو، اور مجھے بھی یاد رکھو جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر تم کس طرح کرتے ہو. تو اس میں سے بہت ساری ہمارے لیے ایسی ایسی باتیں ہیں کہ عدل سب سے زیادہ تو ضروری عدل ہوتا ہے. جب ہم کسی کے کوئی فیصلہ دیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا یہ میرا ریلیٹیو ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیں. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے دنیا بنا کے. اپنی صفات کے بعد پھر انسان کی صفات بتائی ہیں. جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ نہ کسی کا حق مارتے ہیں، نہ عدل میں وہ ڈڈی مارتے ہیں، نہ کسی اور چیز میں. تو اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں. تو بہت زیادہ اس میں سبق کی باتیں ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مشکل آئے تو اس پہ صبر کر کے ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک مکھی جو شہد کی مکھی سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح پورا نظام چلاتی ہے. دیکھیں چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے. اگر وہ ایک سسٹم چلا کے کہ اگر کوئی گندی مکھی آتی ہے تو اسے مار دیتی ہے کہ اس میں زہر والی کوئی چیز نہ آئے. تو اس میں اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرح کرتے ہیں کہ ہم گندگی کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، کہ اچھی کے ساتھ بری چیز بھی ساتھ ملاتے ہیں.
جی وہی تو اللہ تعالیٰ بہت اہم بات آپ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھی الہام کر دیا ہے فجور کی باتیں، تقوی کی باتیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اس انداز سے جیسے کہا جائے چونکہ آزادی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں نا. ان کو دیکھیے کہ وہ لوگ تو اپنی مرضی کے مطابق کام کر ہی نہیں سکتے، ان کو جو الہام کیا جا رہا ہے ایز وہ کام کیے جا رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر اس آزادی کو جسے کہا جائے جو اللہ نے تقوی الہام کے اس پر اگر فوکس کریں اور فجور کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ بھی بہترین جسے کہا جائے عباد الرحمن اللہ کے بندے بن جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. عافیہ آپ کوئکلی 1 منٹ لے لیجیے انشاءاللہ، کوئکلی انشاءاللہ آپ لے لیجیے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ. میں آج صبح کے لیکچر ایک ڈفرینٹ میں لیکچر سن رہی تھی، اس میں وہ بتا رہی تھی مطلب اس طرح سے ایک ہم لوگ کی انکریجمنٹ کر رہی تھی کہ جو ہے یوتھ کو ہمیں دین کی طرف لانا اور دین کی طرف کھڑا کرنا ضروری ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں الحمدللہ ان کے جو کہہ لیں کہ کمپینینس کا جو سرکل تھا اس میں صرف 2 صحابہ تھے جن کے بال گرے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر. اس کے علاوہ تمام یوتھ تھی ان کے ارد گرد نا. تو یہی وہ ان کا بتانے کا مقصد تھا کہ یوتھ کو ہم نے آج کل 11 سال 15 سال 17 سال کے بچے، ہم لوگ کہتے ہیں بچے ہیں، بیچارے بچے ہیں، ابھی ان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالو، ان کو دین کی ابھی کیا سمجھ آئے گی، ان کو تو ابھی کچھ فہم ہی نہیں ہو پائے گا. تو میں اس وقت ان کے لیکچر کے بعد یہ سوچی تھی، میں نے کہا مطلب اس کے لیے تو ہمیں پہلے انکریجمنٹ کی اور ہمیں لرننگ کی ضرورت ہے نا، کہ ہم کس طرح سے، کیونکہ ہماری ہی اس طرح سے شاید ہم نے اپ برنگنگ نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے ذہن سازی نہیں بنتی. تو ابھی جو سبحان اللہ تعالیٰ کیسے سکھاتا ہے کہ یہ جو آپ نے شہد کی مکھی کا بتایا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ارد گرد میں جو ہمارے اپنے بچے ہیں سبحان اللہ، ان کو یہاں پہ نیچر سے اتنا زیادہ ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کتنا ایک اچھا پوائنٹ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہیں، ہارڈ ورکنگ ہے، ٹیم ورک ہے، ہمیں کس طرح سے ہماری بامقصد زندگی ہو سکتی ہے، ہماری قربانی کس طرح سے ہے کہ ایک مکھی کا، ہر ایک مکھی کا الگ الگ کام ہے، وہ کسی کے معاملے میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہی. پھر پیشنس ہے، آرگنائزیشن ہے، یونٹی ہے، ایوری تھنگ ہے جو ہمیں بچوں کو سکھانے کے لیے، ایک زندگی گزارنے کے لیے، ان کو بامقصد بنانے کے لیے، ان کی زندگی کو فروٹفل کرنے کے لیے ہم ان کو بتا سکتے ہیں. یہ مجھے الحمدللہ ایک اچھا کنیکشن اللہ تعالیٰ نے جیسے صبح کے لیکچر اور الحمدللہ بھی کے لیکچر میں دے دیا ہے. تو یہ پوائنٹ کافی اچھا الحمدللہ نوٹ کرنے کا ہے. بارک اللہ عافیہ. بس الحمدللہ لاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ حکمت کے ساتھ میں اور آپ اپنے بچوں کو بلائیں گے، اور اس کے بعد اگر بچے آتے ہیں نہیں آتے پھر وہ اللہ کے حوالے، افوض امری الی اللہ، اللہ کے حوالے کر دیں. کیونکہ بعض اوقات سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بس وہی بات ہے کہ جس کو ہدایت ملنی ہے، جیسے صبر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، ہدایت بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے نا. تو میں اور آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارا تو کام ہے نا کہ ہم اپنی جسے کہا جائے کوشش کریں اور اپنی جانتے بیسٹ کوشش کریں، پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے معاملات کر دیں. اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے حکمت کے ساتھ ہمیں اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو، اور تمام جتنے بھی بڑے ہیں، ایون جب بڑوں کا تذکیہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر میں بھی کوشش کرتے ہیں نا، تو سب کو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلانے والا بنائے. انشاءاللہ آج کی آیات کو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹائم میں دیکھ رہی ہوں تھوڑا سا اوپر چلا گیا. یہ وہی حکمت والی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس آیت پہ آج آپ نے غور کرنا کہ کیسے میں حکمت کے ساتھ اور بہترین جیسے کہا جائے نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. اور بعض اوقات ہوتا ہے نا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ فرض نماز پڑھے، اور بچہ جو ہے آپ کو پتہ ہے جسے کہا جائے جھگڑا کر رہا ہے، میں نے پڑھ لی، ماں کہہ رہی میں نے تمہیں نہیں دیکھا پڑھتے، وہ کہتا ہے میں نے پڑھ لی. بس آپ پہ چھوڑ دیں اللہ پہ معاملے نا. آپ اپنے جانتے
ان کے ساتھ بحث نہیں کریں، اور ایسے موقع پر اگر آپ بحث کریں گے تو وہ اور دین سے متنفر ہوں گے، اور ان کی ہدایت کی دعا کا کریں. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون جسے کہا جائے جسے بھٹکا ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. پھر اس کے علاوہ کچھ دعائیں میں نے پڑھی تھیں، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری الحمدللہ جسے کہا جائے عمل کے پوائنٹ ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے تو ایک چیک لسٹ کی شکل میں اس پارے کے اندر آپ کو عملی کام پتہ چل جائیں گے. چلیے، جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.